بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آرٹیکل 63A کی سماعت کے لیے قائم لارجر بینچ میں سے جسٹس منیب کو نکال کر جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے آج صبح سویرے ہنگامی اجلاس بلا کر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ 11:30 بجے لارجر بینچ، جو نیا لارجر بینچ ہے، وہ آرٹیکل 63A کیس کی سماعت کرے گا اور ملک میں فلور کراسنگ کو ٹیکنیکل طریقے سے جائز اور مؤثر قرار دینے کا فیصلہ دے گا۔ اس حوالے سے جو کمیٹی کا اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس میں جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اب کیا کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں پڑھا، یہ ایکسکلوسیو خبر لے کر آئے ہیں ہم آپ کے لیے۔ دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف امریکہ اور برطانیہ کے طویل دورے کے بعد آج صبح وطن واپس پہنچ گئے ہیں اور آتے ہی انہوں نے وفاقی کابینہ کا جو ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا اسے آج رات یا کل صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اس اجلاس کے ایجنڈے میں آئینی ترمیم اور پی ٹی آئی پر بغاوت کیس جو ہے وہ سر فہرست بتایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آتے ہی ملک میں امن و امان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اور جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس یعنی انتظامی اجلاس بلا لیا ہے، جس میں پولیس کے افسران، ایف آئی اے کے لوگ اور خاص طور پر جو بیوروکریسی ہے اسے طلب کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کو کس طریقے سے سیل کرنا ہے، اور اس کا اصل مقصد 4 اکتوبر کو عمران خان نے ریڈ زون پہنچنے کا جو ہر صورت میں حکم دیا ہے اس کا تدارک کرنا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ کھلی جنگ ناظرین شروع ہو چکی ہے، لیکن اس کے جواب میں عمران خان نے جو کل اعلان کر دیا تھا غازی یا شہید والا کہ مارو یا مر جاؤ، تخت یا تختہ، اس نے لرزہ طاری کر رکھا ہے حکومت کے بینچز پر، حکومت کے ایوانوں میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خطرہ ہے ملک میں، اس لیے میاں والی میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اس ملک میں۔ جس طرح ہم آپ سے پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ اسٹریٹ موومنٹ جو ہے یہ بنگلہ دیش ماڈل کی طرف جا رہی ہے۔ اب 2 یا 3 روز کے لیے دفعہ 144 نہیں لگائی جا رہی، 7 روز کے لیے لگائی جائے گی، کیونکہ اگلا پورا ہفتہ جو ہے وہ فیصلہ کن بتایا جا رہا ہے۔ جن جسٹس نعیم اختر افغان کو اس بینچ میں شامل کیا گیا ہے 63A والے میں، ان کی جو سینیارٹی ہے وہ 14 نمبر کی ہے، یعنی آپ نے سینیارٹی میں دوسرے نمبر والے جج کو نکال کر 14ویں نمبر والا شامل کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے ہی آپ کا بینچ متنازع تھا کہ اس میں 19ویں نمبر والا جو ایڈ ہاک جج ہے جسٹس مظہر عالم میاں خیل، وہ شامل تھا۔ اب ناظرین کتنا بڑا یعنی ملک کی سیاسی اور آئینی تاریخ کا بہت اہم کیس ہے، لیکن اس میں ایک ایڈ ہاک جج شامل ہے اور دوسرا اس میں 14ویں نمبر والا یعنی 5 رکنی بینچ ہے۔ آپ کو اس میں شامل کرنے کے لیے دوسرے، تیسرے، چوتھے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں یہ سارے جج دستیاب نہیں ہیں یا ان پر آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو مقبولیت ہے یا جو ان کی قبولیت ہے سپریم کورٹ کے اندر ساتھی ججز میں، اس کا کتنا برا حال ہے۔ تو جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس میں سینیارٹی میں پہلے نمبر پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہیں، دوسرے نمبر پر جسٹس امین الدین خان ہیں، ان کا سینیارٹی نمبر 5 ہے، تیسرے جج جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، ان کا سینیارٹی نمبر 6 ہے، چوتھے نمبر پر جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، ان کا سینیارٹی نمبر 14 ہے، اور 5ویں جج جسٹس مظہر عالم میاں خیل ہیں، ان کا سینیارٹی نمبر 19 ہے، لیکن وہ ویسے ہی ایلیجیبل نہیں ہے کیونکہ جب 2 ایڈ ہاک جج تعینات کیے گئے تھے تو اس وقت یہ واضح کیا گیا تھا کہ یہ صرف کرمنل اور سول کیسز کے لیے لائے جا رہے ہیں تاکہ جو عدلیہ پر مقدمات کا بوجھ ہے اسے ختم کیا جائے، کیونکہ سینئر جج جو ہیں اور جو ریگولر جج ہیں وہ سیاسی اور آئینی مقدمات سننے میں مصروف ہوتے ہیں۔
لیکن نہ اب آپ کے پاس سینئر جج دستیاب ہیں اور آپ نے 19ویں نمبر والا جو ایڈ ہاک جج ہے اس کو بینچ میں شامل کر لیا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں قاضی فائز عیسیٰ کی غربت کا. ناظرین اب چلتے ہیں آگے. بڑا اہم ایشو ہے آج کا کہ کس طریقے سے صورتحال حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتی جا رہی ہے اور 4 اکتوبر کو ریڈ زون کی طرف مارچ کرتے ہوئے چاہے 2 دن لگیں یا 3 دن عوام نے عدلیہ کی آزادی کے لیے ریڈ زون ہر صورت میں پہنچنا ہے اور سپریم کورٹ کا عوامی پہرا دے کر فارم 47 والی حکومت اور پارلیمنٹ کے عدلیہ پر آخری حملے کو ناکام بنانا ہے. یہ حکم دیا ہے کپتان نے اپنے کھلاڑیوں کو. عمران خان نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس انقلابی حکمت عملی کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ ایکسکلوسیو خبر آپ کے ساتھ آج ہم شیئر کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ 4 اکتوبر کے ہنگامی ریڈ زون پلان کے تحت کپتان نے قاضی فائز عیسیٰ کو اندر باہر سے کیسے گھیر لیا ہے. اس دوران ایک طرف شاہراہ دستور پر عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر آزاد ججز کے دفاع کے لیے سپریم کورٹ کے سامنے پہرا دے رہا ہوگا، مورچہ زن ہوگا، تو دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر جسٹس منصور 11 قاضی فائز عیسیٰ پر آخری جوابی حملہ کر رہی ہوگی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. یہ آخری حملہ اگلے 72 گھنٹوں میں کسی بھی وقت اچانک شروع ہو سکتا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. اس دوران سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس طلب کیا جائے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے مشاورت جاری ہے. 11 جج صاحبان جسٹس منصور 11 کے اس اجلاس میں شرکت کر سکتے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا. یہ اجلاس پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کا کیا حشر کرے گا اور فل کورٹ بینچ تشکیل دینے کی باقاعدہ سفارش کیوں کی جائے گی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس بلا کر جسٹس منصور اور جسٹس منیب پھر کون سے کیسز کی سماعت کے لیے بڑے بینچ تشکیل دیں گے. یہ انتہائی سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، گھنٹی کا نشان، تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی تازہ ترین اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں. ناظرین پہلے ایک انٹرنیشنل افسوسناک خبر سن لیں کہ آج رات اسرائیل نے ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور توپ خانے کی مدد سے جنوبی لبنان پر اب بڑا زمینی حملہ بھی شروع کر دیا ہے. ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایران نے موساد کے مقابلے کے لیے جو اپنا اسپیشل انٹیلیجنس یونٹ تشکیل دے رکھا تھا، اس کا سربراہ خود موساد کا ایجنٹ تھا. یہ بڑا انکشاف ناظرین کیا ہے ایران کے سابق صدر احمدی نژاد نے، اور انہوں نے یہ مزید دھماکے دار انکشاف بھی کیا ہے کہ اس موساد ایجنٹ نے جسے سربراہ بنا دیا گیا تھا موساد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایرانی انٹیلیجنس یونٹ کا، اس نے مزید 20 موساد ایجنٹ یعنی اپنی برادری کے غدار برادری کے لوگ مزید اسی یونٹ میں جمع کر لیے. اور پھر یہ یونٹ جو ساری انٹیلیجنس ہے ایران کی وہ اسرائیل کو فراہم کرتا رہا. جس طرح آپ نے دیکھا کہ اسماعیل ہنیہ کو بھی پن پوائنٹ حملہ کر کے شہید کیا گیا، اب حسن نصر اللہ کو بھی پن پوائنٹ حملہ کر کے شہید کیا گیا. اس سے پہلے حزب اللہ کے، ایرانی پاسداران انقلاب کے اور حماس کے جو کلیدی رہنما تھے، کلیدی کمانڈرز تھے، سب کو پن پوائنٹس حملے کر کے شہید کیا جاتا رہا. یہ سارا اسی غدار یونٹ کا اور اس کے غدار سربراہ کا کام تھا. یہ ناظرین اسی لیے کہا جاتا ہے، علامہ اقبال بھی غداروں کے شدید دشمن ہیں. اسلام میں بھی غداروں کے لیے صرف ایک سزا ہے اور وہ سزائے موت ہے. اس کے علاوہ غدار کا جو مقام ہے وہ اقبال نے اپنی نظموں میں لکھا ہے کہ میر جعفر اور میر صادق کو انہوں نے
ایک خون کے دریا میں غرق دیکھا، جہاں پر ہر وقت آتش فشاں پہاڑ کے پتھر گر رہے تھے۔ ایک بڑا خوفناک منظر پیش کیا ہے کہ ان غداروں کا اگلے جہان میں کیا انجام ہوگا۔ تو اس جہان میں تو ناظرین یہ غدار موج میلے کر لیتے ہیں، لیکن ان کا جو انجام ہے دنیا میں بھی بعض اوقات انتہائی خوفناک ہوتا ہے، آخرت میں تو ہونا ہی ہے۔ اس لیے عمران خان نے اپنی قیادت میں، اپنی پارٹی کی قیادت میں سے کل جو ڈرپوک اور بزدل اور حکومت و اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندر سے ملے ہوئے لیڈر ہیں، ان سب کی صفائی کا اعلان کر دیا ہے، کیونکہ جب آخری جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ غدار یعنی دشمن اتنا خطرناک ثابت نہیں ہوتا جتنے یہ غدار خوفناک ثابت ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے اور اس پر وہ عمل درآمد بھی کر دیتا ہے کہ کمپرومائزڈ جو سیاستدان ہیں ان کا فیصلہ سازی میں زیرو کردار ہوگا، اور یہ فائنل کر لیا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی کروا دیا جاتا ہے کہ اب جو فیصلے ہیں وہ عوام کی مرضی سے ہوں گے، وہ یوتھ کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور ان دلیر اور بہادر لیڈروں کے ہاتھوں میں ہوں گے کہ جو اس جنگ کو آخری مارکہ سمجھ کر لڑنا جانتے ہیں، اور جو غازی یا شہید کے عمران خان کے فلسفے پر دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتے ہیں۔ یہ ناظرین بڑا اہم پوائنٹ تھا، اس لیے ہم نے آپ کو بتایا۔ یہ تازہ ترین واقعہ ہے کہ کتنا خوفناک ایران اور اس کی اتحادی تنظیموں کو کتنا خوفناک نقصان صرف اس بات سے پہنچا کہ جو جس انٹیلیجنس یونٹ پر انہیں اعتماد تھا کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے اور یہ ہمیں اسرائیل کے حوالے سے خبریں دے گا، وہ ان کی خبریں، ان کی انٹیلیجنس نہ صرف ایران کی بلکہ حزب اللہ، حماس اور حوثیوں کی ساری انٹیلیجنس فراہم کرتا رہا اسرائیل کو، اور اس کے جو یہ لوگ ہیں یہ جن میں سے زیادہ تر بیرون ملک فرار بھی ہو چکے ہیں۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے دنیا میں، کتنے طاقتور ہیں طاغوتی قوتیں، اور ان سے مقابلہ اگر آپ نے کرنا ہے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ اپنی صفوں کو غداروں سے پاک کریں۔ ناظرین، عمران خان نے 4 اکتوبر کو ہنگامی فیصلہ ریڈ زون جانے کا کیوں کیا ہے، اب یہ پہلے سن لیں کہ عمران خان کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ آئینی ترمیم کے نام پر، آرٹیکل 63A کے نام پر، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن اور یہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق، ان سب کی ملی بھگت سے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم دھوس اور دھاندلی اور غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے منظور قرار دے دی جائے گی، اور اس کے بعد عدلیہ پر اور عوام پر اتنا خوفناک کریک ڈاؤن کیا جائے گا، پی ٹی آئی پر بغاوت کا کیس درج کر لیا جائے گا مرکزی رہنماؤں پر، اور اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ کسی عدالت سے میں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی ایف آئی آر کی ضرورت مزید کی ضرورت ہوگی، اور نہ کسی ایسے نوٹس دینے کی، اور جس کو چاہیں گے وہ پکڑ کر بند کر دیں گے، کوئی اس کا ریمانڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ایسا خوفناک منظر اگلے چند ہفتوں کے دوران ملک میں پیش آنے والا ہے۔ اس کی پیش بندی کے لیے اب عمران خان نے کہا ہے کہ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ اس طاغوتی نظام سے ٹکرا جائیں، لیکن اس ٹکرا جانے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو خود پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت میں لوگ موجود ہیں جو اس حوالے سے ہر وقت جو کچھ نہ کچھ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر عمران خان کو روک دیتے رہے ہیں۔ ان سب کو عمران خان نے اس بار سختی سے الگ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ایک اور ان منافق لیڈروں کی ایک اور سمجھ لے کہ وفد عمران خان سے جا کر ملے گا اور انہیں کہے گا کہ یہ جو ریڈ زون میں ہر صورت میں پہنچنے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اسے واپس لیا جائے۔ اگر یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا تو اس کے بعد پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، آزادیوں کا، عدلیہ کی آزادی کا، انسانی حقوق کی آزادی کا، سیاسی حقوق کی آزادی کا، انتخابی حقوق کی آزادی کا، ووٹ کی طاقت کا، سب کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کن لمحہ ہے، عمران خان ڈٹا ہوا ہے، لیکن اس کی صفوں میں ویسے ہی ایجنٹ موجود ہیں جیسے ہم نے آپ کو ابھی بتایا کہ سابق صدر احمدی نژاد نے جن کی نشاندہی کی کہ کیسے خوفناک ہوتے ہیں یہ لوگ کہ بظاہر یہ آپ کے ہوتے ہیں، اندر سے یہ دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، بزدل اور ڈرپوک لیڈرشپ کو فارغ اسی لیے کیا جا رہا ہے، اور اب جو قیادت ہے وہ جو گنے چنے
دلیر اور مجاہد صفت لیڈر ہیں ان کے حوالے کی جائے گی، یا پھر قیادت عوام کے پاس ہوگی، نوجوانوں کے پاس ہوگی اور اسٹوڈنٹس کے پاس ہوگی؟ یہ خبر ناظرین ہم آپ کو سب سے پہلے کئی ہفتے پہلے آپ کے اسی چینل پر آپ کو دے چکے ہیں کہ جب صف اول کی قیادت گرفتار ہو جاتی ہے، صف اول کی قیادت روپوش ہو جاتی ہے، یا صف اول کی قیادت اس طریقے سے منافقت کا شکار ہو کر غداروں پر مشتمل ہو جاتی ہے، تو پھر جو قیادت ہے احتجاجی تحریک کی وہ نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ یہ ہماری سابقہ ویڈیوز میں جو ہم نے ڈھاکہ ماڈل پر کی ہیں ان میں بھی یہ تفصیل موجود ہے، اور جو ویڈیوز ہم نے ریڈ ریولوشن اور کلر ریولوشن کے حوالے سے بنائی تھی وہ بھی اس وقت موجود ہے کہ کلر ریولوشن میں پھر قیادت جو ہے وہ نوجوان کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کرتا ہے اور عوام خود کرتے ہیں، اس میں قیادت جو ہوتی ہے وہ میدان میں موجود نہیں ہوتی۔ اور قدرت خدا کی یہ ہے کہ یہ مرحلہ تقریباً آ چکا ہے پاکستان میں بھی، اور عمران خان نے کل جو اعلان کیا کہ سارے بزدلوں کو اور ڈرپوکوں کو فارغ کریں، اعظم سواتی سے جو گفتگو ہوئی عمران خان کی، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ کو کیا صفائیاں دینے کے لیے میرے پاس بھیجا گیا ہے، ان کو فارغ کریں جو بزدل اور ڈرپوک ہیں۔ جو گنڈا پور ہے جو انقلاب کی بات کر رہا ہے، جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، وہ انقلاب کی بات از خود نہیں کر رہا، وہ میری مرضی سے کر رہا ہے، اور میں اپنے طرف سے نہیں کر رہا، میں عوام کی مرضی سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب راہ انقلاب کے سوا کوئی دوسرا راستہ باقی ہی نہیں بچا۔ یہ ناظرین دھماکہ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت قائم کمیٹی کا جو آج پھر اجلاس ہوا، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے تحت آج جو کمیٹی کا اجلاس ہوا، سپریم کورٹ کے ججز کی اکثریت نے اسے بھی غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا ہے، اور جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر کی سمیت 11 ججز پر مشتمل ایک غیر رسمی اجلاس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس آرڈیننس کو ہم فعال نہیں مانتے۔ یہ اسی صورت میں فعال ہو سکتا ہے کہ جب پہلے اس پر ایک فل کورٹ بلائی جائے۔ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اس معاملے میں ایک قانونی پروسیجر پر طے کرنے کے لیے جلد از جلد فل کورٹ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں یہ باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا جائے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پر عمل درآمد غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور اس وقت بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جس کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے پاس کیا ہوا ہے وہ فعال ہے، اور اس کے تحت جو کمیٹی ہے اس کے فیصلے ہی آئینی اور قانونی ہیں۔ اس کمیٹی میں ناظرین جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ جب فل کورٹ اجلاس میں یہ سمجھ لے کہ تحریری اعلان جاری کر دیا جائے گا اعلامیہ، تو اس کے فوری بعد جسٹس منیب اور جسٹس منصور کی پر مشتمل جسٹس منیب، جسٹس منصور اور جسٹس فائز عیسیٰ پر مشتمل جو ایکٹ والی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے گا۔ اب یوں سمجھ لیں کہ پھر 2 کمیٹیاں سپریم کورٹ میں موجود ہوں گی، ایک آرڈیننس والی فیکٹری ہوگی، آرڈیننس والی فیکٹری کہہ دیا، آرڈیننس والی کمیٹی ہوگی جس میں جسٹس امین الدین شامل ہیں جسٹس منصور کے ساتھ، اور دوسری وہی پرانی ہوگی جس میں منیب اختر اور جسٹس منصور شامل ہیں۔ جو ایکٹ والی کمیٹی ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ اور امین الدین خان بیٹھ کر فیصلے کریں گے۔ جو ایکٹ والی پروسیجر کمیٹی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، وہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب فیصلے کریں گے۔ اور جو یہ کمیٹی ہے، جو پہلی کمیٹی ہے جسے ہم ایکٹ والی یعنی قانون سازی کے ذریعے جو کمیٹی بنی ہے، اس کے اجلاس میں پھر سب سے پہلے یہ جو ایک فل کورٹ طلب کی جائے گی اس حوالے سے جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس پر غور کرنے کے لیے۔ وہ اجلاس کب ہوگا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا جائے 8 یا 9 ارکان پر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان پر، وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو معطل کر کے فل کورٹ بنانے کی سفارش کر دے۔ اب اس بینچ کے فیصلے کو کالعدم کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کو
پھر اگر 9 کا بینچ ہوگا تو 10 جج چاہیے ہوں گے، اگر 10 کا ہوگا تو 11 چاہیے ہوں گے، اگر 11 نے یہ کیا تو یہ 12 چاہیے ہوں گے، پھر نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ جو کمیٹی ہے جسٹس منیب اور جسٹس منصور پر مشتمل، یہ دیگر بینچز بھی تشکیل دے دے گی اہم کیسز کے حوالے سے، اور جو دیگر درخواستیں موجود ہیں حکومت کے آمرانہ اقدامات کے حوالے سے اور دیگر اہم آئینی فیصلوں کے حوالے سے، ان کے بینچ بنانا بھی شروع کر دے گی۔ چونکہ سینئر ججز کی اکثریت جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو روکنا ناممکن ہوگا اسی وقت تک جب تک پھر ایک غیر آئینی مداخلت نہ ہو سپریم کورٹ کے اندر، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اقلیت میں رہ گئے ہیں، اور اسی لیے جو اگلے 72 گھنٹے ہیں وہ فیصلہ کن ہیں۔ عمران خان نے بھی جو ہنگامی کال دی ہے اور یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کو 2 دن لگیں یا 3 دن، آپ نے ہر صورت میں ریڈ زون پہنچنا ہے، اس کے پیچھے راز بھی یہی ہے کہ اب آخری ملاکھڑا، آخری دنگل سپریم کورٹ کے اندر شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت خطرہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ریاست اور حکومت کی طاقت کے ذریعے جو چیف جسٹس ہے، حالانکہ وہ اقلیت میں ہوتا ہے، لیکن وہ حکومتی طاقت کے ذریعے باقی ججز کو غیر فعال نہ کر دے، اور جو آزاد ججز ہیں، جو 11 ججز ہیں، پھر ان کی حفاظت کے لیے، ان کی آزادی کے تحفظ کے لیے ایک لشکر عوام شاہراہ دستور پر پہنچنا لازم ہے۔ اس لیے عمران خان نے یہ جو کال دی ہے، اسے آپ آخری کال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس آخری کال نے یا تو کامیاب ہو جانا ہے اور اس ملک نے اپنی آزادی کو برقرار رکھنا ہے، یا اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی والی صورتحال ہوگی۔ اگر یہ 11 ججز یا 8 ججز جو آزاد ہیں یہ ہار گئے تو اس کے بعد پھر پی ٹی آئی پر بغاوت کیس درج کیا جائے گا، اس کی ساری قیادت کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، اور کارکنوں کے خلاف بھی پھر ایسا کریک ڈاؤن ہوگا کہ جو تھوڑا بہت ریلیف عدالتوں نے پچھلے سال میں دیا ہے پھر وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اب یہ آخری ناظرین جنگ ہونے جا رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، دعا کریں کہ ملک و قوم کے حق میں اچھا نکلے۔ مزید اپڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔